یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آج ہم بیٹل فیلڈ سے ایک گلوبل سٹیج پر چلے گئے ہیں. ہم نے مارکہ حق سے آگے چل کر مارکہ معیشت کی طرف جانا ہے. اب میں آؤں گا کچھ بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں جس کے بغیر اب ہماری ترقی کی شرح نمو 5% تک نہیں پہنچ سکتی. میں لکھ کے دیتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں. کراچی جیسے شہر میں آج 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بنیادی طور پر جو شہر سب سے زیادہ آپ کو کما کر دے رہا ہے شہر کراچی, آج بھی 60% بالواسطہ اور بلا واسطہ ٹیکس ریونیو محاصل کراچی سے آ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے گزشتہ روز سال 2026-2027 کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہم چاہیں تو پاکستان کو بہت تیزی سے ترقی کے راستے پر ڈال سکتے ہیں. بہت تیزی سے ہم خود انحصاری کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں, اور جو ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں, ہم ان سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک ایسا بجٹ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں, عوام کو, جو ان کی امنگوں سے زیادہ قریب ہو. مجھے کافی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بجٹ گزشتہ روز پیش کیا گیا وہ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں, جو ان کی توقعات وابستہ ہوئی تھی. تو پہلا نقطہ تو میرا یہ ہے کہ, اور میں یہ ثابت بھی کروں گا کہ عوام کی توقعات کے مطابق کیوں نہیں ہے. اس بجٹ کو ایک بنیاد بنا کر ہم پاکستان میں ایک مضبوط معاشی نظام کی بنیاد رکھ سکتے تھے. اللہ کرے کہ جو بات اور جو بحث اور تجاویز اس بجٹ کے دورانیے میں آئے گی, جب یہ پاس ہوگا, اس وقت تک ہم تھوڑا سا بہتر اس پوزیشن میں ہو کہ ہمیں کیا اقدامات بنیادی طور پر کرنے چاہیے جس سے کہ ملک میں صحیح معنوں میں لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے. اسپیکر صاحب دیکھیں, ہم مارکہ حق میں ہم نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا, اور ہماری جو عسکری قیادت ہے جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل, انہوں نے اور ان کی ٹیم نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا. پاکستانی قوم جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کے پیچھے کھڑی رہی, اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا, یہ ہم سب کے سامنے. ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کرے کم ہے افواج پاکستان کو اور ہماری عسکری قیادت کو. اس کے بعد یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آج ہم بیٹل فیلڈ سے ایک گلوبل سٹیج پر چلے گئے ہیں, میدان جنگ سے ہم عالمی سٹیج کی طرف گئے ہیں. اور جس حکومت نے قوم کا دفاع کیا, اب اسے ہی قوم کو ڈیولپ بھی کرنا ہے. ہم نے مارکہ حق سے آگے چل کر مارکہ معیشت کی طرف جانا ہے, اور یہی موقع ہے کہ جو ماضی میں ہم نے بنیادی اصلاحات نہیں کی, وہ اقدام نہیں اٹھائے, آج وقت ہے کہ ہم وہ اقدام جو ہے وہ یہاں پر اٹھائیں. اسپیکر صاحب, میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے گلوبل پاور, عالمی طاقتوں کا, اور جو ہمارے اطراف میں جنگ چل رہی ہے,
جنگ کے فریقین کا تو اعتماد حاصل کیا، گلوبل پاور کا اعتماد حاصل کیا، اب ہمیں گلوبل انویسٹرز جو عالمی سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اسپیکر صاحب، اسی واسطے دیکھیں اقدامات کیے ہیں، حکومت نے 7E کا خاتمہ کیا، یعنی اپنے آپ کو پابند کیا، ایک چار دیواری میں بند کر دیا۔ جب آپ نے اپنی اسپیس کو خود نیرو کر دیا تو آپ کیسے عام لوگوں تک ترقی کے ثمرات پہنچائیں گے، عام لوگوں کو معاشی اور معاشرتی ترقی کے عمل میں شامل کریں گے اور سیاسی استحکام کے لیے کوشش کر کے، معاشی استحکام قائم کر کے پاکستان کے لوگوں کی دہلیز تک اختیار، اقتدار اور انتظامی اور معاشی اور مالی اختیار جو ہے وہ انہیں آپ پہنچائیں گے۔ جب تک آپ بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے، اس چھوٹی سی چار دیواری میں آپ نے کیا کیا، 7E ختم کیا، جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بے شک ایک فائدہ ہوگا اور جو وہاں جمود تھا وہ ختم ہوگا، اسے خوشائن میں کہتا ہوں۔ 7E کے بعد جو دوسرا اقدام آپ نے ابھی جو مختلف پراپرٹیز پر جو ٹیکسز تھے ان میں بھی آپ نے کچھ بہتری کی ہے اور کمی کی ہے، یہ بھی خوشائند اقدام ہے۔ میں اس پر وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم، وزیر خزانہ، انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر انکم ٹیکس کی مختلف سلیبس پر بھی انہوں نے کچھ ریلیف دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا اور بہتر اقدام ہے۔ لیکن اب میں آؤں گا، کچھ بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں جس کے بغیر اب ہماری ترقی کی شرح نمو 5% تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے ہماری گروتھ ریٹ 3%، 2.5% اور اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہی ترقی کی شرح نمو، کیونکہ ہم اسی چار دیواری میں کھیل رہے ہیں، اسی میں تھوڑی ریلیف یہاں دے دی، تھوڑی وہاں دے دی، کچھ ٹیکسوں کی شرح کو، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اسپیکر صاحب، بنیادی اصلاحات اور اس کے بعد تجاویز، میں دو حصوں میں بات کر رہا ہوں اب آپ کے سامنے، کہ ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آسان کرنا ہے، میں اس کی طرف آؤں گا۔ لیکن بنیادی اصلاحات کیا ہیں؟ بنیادی اصلاحات یہ ہیں کہ 8واں قومی مالیاتی کمیشن بیٹھا ہوا ہے، اس 8ویں قومی مالیاتی کمیشن کے ذریعے آپ کو وسائل کی تقسیم صرف مرکز اور 4 صوبوں کے درمیان نہیں کرنی، بلکہ آپ کو پاکستان کے 144 شہروں کو، پاکستان کے 144 اضلاع کو، انہیں بھی اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ صرف صوبائی حکومتیں اپنی وزارتوں، اپنے محکموں اور اپنے اداروں کو لے کر اور ان میں سرمایہ کاری کر کے، اور وفاقی حکومت بھی اپنی وزارتوں، محکموں اور اداروں میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے دلدل سے نہیں نکال سکتے۔ کراچی جیسے شہر میں آج 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، آپ کا ترقی کا انجن اگر وہ آج اگر اس کا پیداواری عمل رکا ہوا ہے، اگر وہاں سے روزگار جنریٹ نہیں ہو رہا، اگر وہاں سے آپ کی برآمدات کو وہ فروغ نہیں مل رہا ہے، تو پاکستان کے جو باقی شہر ہیں، باقی اضلاع ہیں، وہاں کی کیا صورتحال ہوگی؟ ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی، اب تک ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، آپ کی صنعتیں بند ہو رہی تھی اور آپ کا یہ سارا سرمایہ باہر جا رہا تھا، خلیجی ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں اور فار ایسٹ میں۔ اسپیکر صاحب، جب تک یہ بنیادی اصلاحات نہیں ہوں گی کہ آرٹیکل 160
क्लॉज 2 सब क्लॉज डी के तहत जब तक नेशनल फाइनेंस कमीशन को ये नहीं कहा जाएगा कि आप सिर्फ मरकज और सूबों के दरमियान वसाइल तकसीम ना करें, बल्कि सूबों को जो वसाइल 144 शहरों और ज़िलों के दिए जाते हैं, जो कि सूबों से ट्रिकल डाउन करके नीचे नहीं मिलते, सराइकी इलाके और जुनूबी पंजाब में एक एहसास महरूमी है। वहाँ के लोग मजलूमियत की एक दास्तान सुनाते हैं। पोटहार के इलाकों के लोगों की भी ये आवाज़ें आती हैं कि वो शायद उस तरह का उनके साथ सुलूक नहीं हो रहा जो शायद पंजाब के बाकी इलाके के लोगों के साथ होता है। इसी तरह ये जो रीजनल एहसास महरूमी है, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है, हज़ारा डिवीज़न का, कबायली इलाके के लोगों का, आज़ाद कश्मीर के अवाम का, और सिंध में जुनूबी सिंध और शहरी सिंध के लोगों का जिस तरह इस्तेसाल बिला शिरकत गैरे 18 सालों से जिस तरह की वहाँ करप्ट तरीन और बदतरीन हुक्मरानी है, उस पर सोचो विचार किए बगैर, उस पर कोई कौमी पॉलिसी और कोई रास्ता निकाले बगैर अगर आप आगे बढ़ जाएंगे और रिवायती तौर पर एक बजट दे देंगे और उसमें आप बुनियादी तौर पर जो शहर सबसे ज्यादा आपको कमा कर दे रहा है, शहर कराची, आज भी 60% बिल वास्ता और बिला वास्ता टैक्स रेवेन्यू हासिल कराची से आ रहा है। कराची से आज भी आपकी बरामदात या एक्सपोर्ट तकरीबन 54% है। 60% रेवेन्यू, 54% आपकी एक्सपोर्ट, और फिर सूबाए सिंध को भी 90% आमदनी जो उसका अपना 1300 अरब रुपए की कलेक्शन है, उसमें से कोई 1100 अरब रुपए की कलेक्शन सिर्फ शहर कराची से है, बाकी फिर हैदराबाद से है, फिर सक्कर से, फिर मीरपुर खास और नवाब शाह से। तो स्पीकर साहब, अगर हम अपने रेवेन्यू देने वाले, टैक्स देने वाले शहरों और अजला जो कि आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, अगर उसी पहलवान को 3 वक्त आप खाने के लिए जो बुनियादी उसकी ज़रूरत अगर पूरी नहीं करेंगे, और मुसलसल शहर कराची जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उसे ज़बह करते रहेंगे, मुसलसल दूध देने वाली गाय को काटते रहेंगे, एक बोटी के लिए पूरा बकरा काट देंगे, तो फिर उसके बाद ये जो आज मौका मिला है कि फ्रॉम द बैटलफील्ड टू द ग्लोबल स्टेज you are in a position that you have earned the confidence of the global powers. Now the time is to gain the confidence of the global investors. How will you do it? आपको ये देखना होगा कि आपके जो तरक्की के इंजन है, जो मईशत के मराकज़ हैं, कराची उनका हरावल दस्ता है। मैं तो फैसलाबाद की बात भी कर रहा हूँ, मैं तो लाहौर की बात भी कर रहा हूँ, मैं कोयटा की बात भी कर रहा हूँ, मैं पेशावर की बात भी कर रहा हूँ। तेज़ी से पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन हो रही है। कल वज़ीर ख़जाना ने खुद कहा, औरंगज़ेब साहब ने, कि चंद 2035 तक आपकी 50% आबादी आपके शहरों में आबाद होगी। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, आप ये देख लें कि शहरों में कितनी हो रही है, रीजनली जुनूबी पंजाब में कितनी हो रही है, रीजनली आप ये देखें कि हज़ारा डिवीज़न में कितनी हो रही है, रीजनली ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है, आज जो वहाँ अनरेस्ट है, उसको हम किस तरह एड्रेस कर रहे हैं। हमें इन सारे एक कौमी कंसेंसस हमें डेवलप करना होगा, एक कौमी इत्तफाक़ राय कायम करके कौमी एजेंडा वज़ा करना होगा, जिसमें आपको शहरों की तरक्की की जो रफ्तार है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मुस्तक़बिल में 22वीं और 23वीं सदी में जाने का जो एक इम्कान है, उसे हमें कायम रखना है, और उसके लिए हमें अपनी जो तरजीहात है उसको बदलना होगा। तो स्पीकर साहब, सबसे पहले नेशनल फाइनेंस कमीशन से सिर्फ सूबों को नहीं,
بلکہ قبائلی علاقوں کو، آزاد کشمیر کو، اور آپ کے جو گلگت بلتستان ہے، صرف الیکشن لڑ کے وہاں اقتدار حاصل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، وہاں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں انہیں بھی آپ کو پورا کرنا ہے۔ آپ گلگت بلتستان کو مین اسٹریم میں لے آئے، وہاں آپ نے ایک اسمبلی قائم کر دی، لیکن اسپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انہیں پاکستان کے معاشی اور معاشرتی ترقی کے عمل میں برابر کا حصہ دینا ہے، ملک کے روزگار میں ان کو برابر کا حصہ دینا ہے، لیکن اسپیکر صاحب ایسا نہیں ہو رہا۔ تو میں یہ جو ہمارے مختلف خطوں، علاقوں، شہروں اور ضلعوں میں جو آج ہم وہاں صورتحال، کراچی کا المیہ یہ ہے، کراچی کا نوحہ یہ ہے اسپیکر صاحب کہ ایک 5000 سال پرانا شہر کھدائی کے دوران نکالا گیا ہے، اس کی یہ حالت ظاہر ہے جیسے 5000 سال پرانا شہر کھدائی میں نکالا گیا۔ لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ موہنجودڑو، ہرپا بھی اتنے ہی پرانے شہر ہیں اور کھدائی میں نکلے، لیکن وہاں کوئی زندہ انسان نہیں نکلا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جو کھدائی میں نکلا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ہر جگہ نکاسی آب، بہتے ہوئے گٹر، پانی 18 سالوں سے جو وہاں بلا شرکت غیر ایک کرپٹ اور بدترین حکمرانی ہے، لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے، رشوتوں کی شرح 1000 گنا، کئی گنا 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی۔ اسپیکر صاحب جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ایک قومی المیہ سے یہ ملک دو چار۔ مجھے افسوس ہوا وزیر اعظم صاحب نے یہاں تقریر کی وزیر خزانہ نے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے شاید مینشن ضرور کیا کراچی کو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکج میں 7.5 ارب روپے دیے۔ آپ کے 17,000 ارب روپے کے بجٹ کے آؤٹ لے میں جو آپ کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں 13,000 ارب روپے، اس میں سے کراچی کا کنٹریبیوشن کم از کم 7 سے 8,000 ارب روپے کا ہے، اسے 7.5 ارب روپے دے رہے ہیں آپ۔ شرم آنی چاہیے۔ 7.5 ارب روپے اربن ڈیولپمنٹ پیکج میں۔ اسپیکر صاحب یہ اگر ہماری کسی تک وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں بھی کراچی کا کوئی ذکر نہیں تھا، اپوزیشن لیڈر ہوں، پھر وزیر خزانہ صاحب نے یہ ضرور کہا کہ 50% آبادی شہروں میں منتقل ہو جائے گی، NFC سے ڈائریکٹ شیئر دیں، کیونکہ پروونشل فائننس کمیشن، اول تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی اس کا کوئی تصور نہیں، موجودہ آئین کے آرٹیکل 140A کے باوجود پاکستان کے، یار یہ 1200 لوگ، اسپیکر صاحب سینٹ، قومی اسمبلی، چاروں صوبہ اسمبلیاں، یہ 1200 لوگ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ آپ کو 3 لاکھ UC چیئرمین، وارڈ کے کاؤنسلرز، تحصیل اور ٹاؤن کے چیئرمین اور میونسپل، میٹروپولیٹن اور میگا پولیٹن جو شہر ہیں ان کے میئر، ڈیپٹی میئر اور ان کے جو UC چیئرمین ہے، آپ کو 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے اگر پاکستان کی جمہوریت کو عوام کی دہلیز پر لے جانا ہے، لوگوں کی ڈور اسٹیپ پر لے جائیں، انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنائیں۔ اسے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنائے۔ اسپیکر صاحب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ that people have to be made the master of their own destiny۔ کہاں ہے وہ؟ ہم سویلین سپریمیسی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آج ایک پارٹی کی باری ہے تو وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرے، اس سے پہلے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی باری تھی تو وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتی تھی، لیکن ڈیموکریٹس کی، ووٹرز کی، عوام کی سپریمیسی کی بات کون کر رہا ہے؟ کہے نا مارشل لاء کے ادوار میں اگر بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جاتے ہیں 140A کے، سیاسی، معاشی، مالی، معاشرتی، انتظامی اختیارات دیے جاتے ہیں، تو یہی اختیارات کیوں نہیں جمہوری ادوار میں دیے جاتے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ 26ویں آئینی ترمیم چاہیے، 27ویں آئینی ترمیم چاہیے، تو 28ویں آئینی ترمیم آئی تو وہاں سے جو ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا گیا۔ نہروں کے معاملے پر ریڈ لائن،
28ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کی آرٹیکل 140 کی امینڈمنٹ کی بات، تو وہ ریڈ لائن اگر آپ ہی کی ساری ریڈ لائن ہے اور ہماری جو بڑے پارٹنر ہے پی ایم ایل این وہ بھی ہمیں ان کا دکھ اور دکھڑا اور سینسیٹیوٹی سنائیں، تو بھائی ہمارے دکھڑے بھی تو ان کے سامنے آپ بتائیں نا، ہمارے دکھڑے بھی تو بتائیں نا۔ اور ہمارا دکھڑا صرف ہمارا نہیں ہے، وہ پاکستان کا ترقی کا سب سے بڑا انجن ہے۔ اچھا صرف فائنینشلی وہ ایک قومی شہر نہیں ہے، فائنینشلی تو ہے، وہ اپنی حیت، اپنی نوعیت، اپنی ترتیب اور ترکیب، جہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا بستا ہے، جہاں پاکستان کا ہر علاقے، خطے اور صوبے کا شہری آباد ہے۔ صرف ہمارے مہاجروں کی جو انڈیا سے آئے تھے ان کی آبادی تو آج شاید 55% مشکل سے ہوگی، جس میں اردو بولنے والے، گجراتی، جو ہے وہ میرٹھی اور پوربی اور یہ سارے 55، باقی تو 45-55% تو پاکستان کے سارے علاقوں کے لوگ وہاں بستے ہیں۔ اصل پاکستان تو وہ ہے، وہاں کو ایگزسٹنس ہوگی، وہاں لیو اینڈ لیٹ لیو ہوگا، وہاں لوگ جئیں گے اور جینے دیں گے تو ثابت ہوگا کہ ہاں یہ پاکستان ہے۔ تو بنائیں نا اس کو پاکستان، ترجیح دیں اس کو، اپنی قومی پالیسی میں اوپر لائیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں، وزیر خزانہ کی تقریر میں، لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر میں سب نے اپنا اپنا رونا رویا، اور کہتے ہیں کہ where there is taxation there is representation, where there is representation there is taxation۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم نے اس اکانومی کے بنیادی، ہم اکانومسٹ ہیں، ہم فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، ہم 78 سالوں سے بجٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ اسٹیٹس کو ختم نہیں ہو رہا۔ آپ لکھ لیں 4% سے زیادہ آپ کی گروتھ ریٹ نہیں ہوگی جب تک آپ نیشنل فائنینس، کیونکہ پروونشل فائنینس کمیشن نہیں قائم کرے گا۔ وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور جو ہمارے قوانین ہیں، سردار ہیں، وہ کبھی بھی اپنی اجارہ داری، کام ہو رہا ہے صرف گروہی، جماعتی اور ذاتی مفادات کے لیے، عوام کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، آج گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، RLNG مہنگی گیس خریدی جا رہی ہے، پھر بھی ہم زمین کھود کر اس میں اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے ہم گیس کی لائنیں بچھا رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سلنڈرز کو پرفیکٹ کریں، انہیں وہ فری کریں، اسپیکر صاحب انہیں ان کے سیفٹی سٹینڈرڈز کو بہتر کریں۔